بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال کس طرف جانے کی کوشش کر رہی ہے. لندن پلان پارٹ 2 پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے. کچھ عرصے سے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کافی گفتگو کر رہے تھے اور ایسی گفتگو کر رہے تھے اور ایسی گفتگو کروا رہے تھے جس سے کہ اسٹیبلشمنٹ کو، ملٹری لیڈرشپ کو انڈر پریشر لانا مقصود تھا کہ جناب جو میرے ساتھ معاملات طے کیے ہیں وہ ذرا پورے کریں. یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے مجھے وزیر اعظم نہیں بنوایا اور وزیر اعظم نہیں بنایا، اس لیے وہ باتیں اپنی جگہ، لیکن جو مقدمات ختم کروانے ہیں وہ تو مجھے کلین چٹ دلوائیں ہر طرف سے، تاکہ میں انوسنٹ ڈکلیئر ہو جاؤں اور اس کے بعد پھر آپ کے جوڑوں میں بیٹھوں اور پھر میں کھل کھیل کے آپ کے ساتھ ذرا دو ہاتھ کروں، کیونکہ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اور لندن پلان پارٹ 2 پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے. ایک آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ میں ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ سزا دی ہے. 2 دفعہ نہیں بلکہ 3 سزائیں دی ہیں. ایک ان کو سزائیں دیں، ایک ڈسکوالیفائی کیا، نمبر 1. نمبر 2 توشہ خانہ میں جو پہلے سزا دی اور اس میں جو ہمایوں دلاور کی عدالت سے، اس کے بعد پھر توشہ خانہ میں سزا دی گئی احتساب عدالت میں، بشرا بی بی کو بھی دی گئی، ان کو بھی دی گئی. آج کل وہ اسی مقدمے میں پابند سلاسل ہیں. 2 مقدمات. تیسرا پھر الیکشن کمیشن نے اپنی عدالت لگائی توشہ خانہ پہ. تو توشہ خانہ گھوم رہا ہے کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں. اب دوسری جانب یہ تو بالکل فضول مقدمات ہیں. آپ کو معلوم ہے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی پہ، توشہ خانہ پہ، کیونکہ اس میں کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا، غیر قانونی کام نہیں کیا، اور اس میں زبردستی ایک ہار جو کہ انہوں نے کہا کہ جی فروخت کر دیا ہے، وہ ہار موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے. اور بشرا بی بی نے کہا کہ جی وہ ہم عدالت میں پیش کرنا چاہتے تھے لیکن ہمیں خطرہ تھا کہ وہ جیل حکام جو ہیں وہ اندر نہیں جانے دیں گے اور اس کا تیا پانچا کر دیں گے، لہٰذا جو سامان جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہار بیچ دیا اور پھر اس ہار کو پہلے 1 کروڑ پھر 3 کروڑ اور پھر 3 ارب روپے مالیت کا بنایا. اس ہار کی ایکچوئل قیمت بھی ان کے پاس معلوم ہے. تو یہ ہے سچویشن، یہ ہے صورتحال. تو اب جو نواز شریف صاحب پہ بھی توشہ خانہ گاڑیاں لینے کا ہے جی مقدمہ، زرداری صاحب پہ بھی گاڑیاں لینے کا مقدمہ ہے، اور گیلانی صاحب پہ بھی، سابق وزیر اعظم، ان پہ بھی گاڑیاں لینے کا مقدمہ ہے. اور جو ہم نے پروگرام سنا تھا انٹرویو منصور علی خان کا، تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ مریم صاحبہ کے پاس بھی توشہ خانہ کی گاڑیاں موجود ہیں جبکہ ان کے پاس کوئی عہدہ بھی نہیں تھا. تو یہ بھی ہوا. تو وہ مقدمات جو ہیں وہ ابھی توشہ خانہ میں چل رہے ہیں اور ان کو اس کی طرف ایک بڑی کل ڈیولپمنٹ ہوئی، اور وہ ہے سابق صدر آصف زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور گیلانی صاحب. توشہ خانہ گاڑیوں سے متعلق یہ کیس تھا، چل رہا ہے، ریفرنس چل رہا ہے لیکن آگے نہیں بڑھ رہا. تو نیب نے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو ریفرنس سے بری کرنے کی استدعا کر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب کو اس ریفرنس سے بری کر دیا جائے، کیونکہ صورتحال انہوں نے کہا کہ نئے حقائق ان کے نظر میں آئے ہیں اور اس لیے نئے حقائق کی صورت میں کہا گیا. یہ تو ہے کہ گاڑیاں انہیں کے پاس تھیں، لیکن اب ذرا آگے دیکھیے کہ کس طریقے سے پیوند کاری کی جاتی ہے. اور چیئرمین نیب آپ کو معلوم ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں، اور نیب اس وقت مکمل طور پہ انجینئرنگ، ماضی کی طرح اس وقت بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کا مکمل طور پہ ایک ٹول بنی ہوئی ہے. تو نیب نے کہا ہے کہ سعودی عرب حکومت کی جانب سے 1997 میں گاڑی اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو تحفے میں دی گئی. اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے تحفے میں ملی گاڑی کو توشہ خانہ میں جمع کروا دیا. بعد ازاں تحفے میں ملی گاڑی کو وفاقی ٹرانسپورٹ پول میں شامل کر لیا گیا. ٹھیک ہے جی. اور 2008 میں اس وقت کے وزیر اعظم گیلانی نے نواز شریف کو گاڑی خریدنے کی آفر کی، یعنی یہاں سے گاڑی اٹھائی توشہ خانہ سے، اس کو ڈال دیا ایک پول میں، ٹرانسپورٹ پول میں، ہاں جی وفاقی ٹرانسپورٹ پول میں ڈال دیا تاکہ یہ گاڑی توشہ خانہ سے نکالی جائے. اس کے بعد یہ سارا کام بعد میں کیا میں آپ کو بتا دوں، اور اس کے بعد پھر وہاں سے جناب میاں صاحب نے گاڑی لے لی، اور اس لیے اب یہ گاڑی توشہ خانہ سے نہیں وفاقی ٹرانسپورٹ پول سے خریدی ہے توشہ خانہ کی.
تو شامل کر لیا۔ 2008 میں اس وقت کے وزیر اعظم گیلانی صاحب نے نواز شریف کو گاڑی خریدنے کی آفر کی۔ نواز شریف نے گاڑی توشہ خانہ سے نہیں بلکہ وفاقی ٹرانسپورٹ پول سے خریدی، اور نواز شریف نے گاڑی کی قیمت ادائیگی جعلی بینک اکاؤنٹ سے نہیں کی بلکہ نواز شریف نے تحفہ ملی گاڑی کو توشہ خانہ میں جمع کرایا۔ خریدتے وقت گاڑی توشہ خانہ کا حصہ نہیں تھی، اور عدالت نواز شریف کو توشہ خانہ ریفرنس سے خارج یا بری قرار دے سکتی ہے۔ یہ ہے صحافی ہیں سعید بلوچ صاحب، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور یہ سارا کا سارا حقیقت بیان کی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لندن پلان جو ہے وہ کتنا ضروری ہے، اور جب گیو اینڈ ٹیک ہو، معاملات لین دین کا معاملہ ہو تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب اس پہ بریگیڈیئر مصدق عباسی ہیں، وہ سابق مشیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں اور سابق ڈی جی نیب بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے اس پہ کچھ گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی توشہ خانہ کیس میں نیب کی جانب سے مضحکہ خیز موقف جو ہے وہ اختیار کیا گیا ہے۔ نیب کا کہنا ہے کہ اگر عدالت چاہے تو کیس بند کر سکتی ہے، پروسیکیوشن خود لندن پلان کا حصہ ہے۔ یہ آ گیا جی بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب کہہ رہے ہیں۔ نیب اور چیئرمین نیب پورے لندن پلان کا حصہ ہیں۔ پہلے ان کو اور ان کے بچوں کو باہر سے بلایا جاتا ہے، پھر 1100 ارب روپے کے کیسز میں کلین چٹ دے دی جاتی ہے، اور یہ بریگیڈیئر مصدق عباسی کہہ رہے ہیں۔ 9 مئی کی شروعات بھی نیب نے کی، جس میں عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور سپریم کورٹ نے اسے غیر قانونی قرار دیا۔ نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ کابینہ ڈویژن قانون سیکشن نمبر 11 نئے پرانے دونوں قوانین کے مطابق توشہ خانہ سے گاڑیاں اور نوادرات نہیں لی جا سکتی۔ عمران خان نے 2018 میں جو قانون پاس کیا اس کے مطابق توشہ خانہ سے تحائف خریدنے کی قیمت 50% کی، تاکہ سرکاری خزانے میں پیسے زیادہ سے زیادہ آ سکیں، اور توشہ خانہ کے خلاف نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ کیس میں 25 میں 15 گواہان پیش ہو چکے ہیں اور 10 میں مزید پیش ہونا تھا، اور تینوں مجرموں کو سزا ملنی تھی۔ بریگیڈیئر مصدق عباسی کہہ رہے ہیں سابق ڈی جی نیب، اور نیب کی ذمہ داری کیس بند کرنا نہیں بلکہ تمام غیر قانونی طریقے سے لیے گئے تحائف اور گاڑیوں کو ریکور کرنا تھا۔ تمام مجرموں کو جواب دہ ہونا پڑے گا جنہوں نے توشہ خانہ کیس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ملک کو نقصان پہنچایا۔ تو یہ ہے حقیقت حال، یعنی ایک طرف آپ عمران خان کو اور ان کی اہلیہ کو، جو کہ انہوں نے قانونی آئینی طریقے سے روس کے مطابق تحائف لیے اور قانون اس کی اجازت دیتا تھا، اس میں انہیں 3 دفعہ سزا سنائی جا سکی ہے، ہمایوں دلاور کی عدالت سے، اور احتساب عدالت جج بشیر صاحب کی عدالت سے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی عدالت سے۔ 3 سزائیں ان کو ہو چکی ہیں۔ ادھر جو کہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، گاڑیاں، چلتی پھرتی گاڑیاں جو کہ ان کے استعمال میں، ان کے پول میں ان کے موجود ہیں، ان گاڑیوں کو انہوں نے کیا کیا، وہ سارے کا سارا سسٹم ہی تبدیل کر دیا، اور وہی توشہ خانہ کی گاڑیاں ابھی بھی موجود ہیں، وہی اپارٹمنٹ لندن میں بھی موجود ہیں، اور سعودی عرب میں بھی موجود ہیں، ملز بھی موجود ہیں، کارخانے بھی موجود ہیں، لیکن کرپشن نہیں ہے، اور اس کا حساب بھی نہیں ہے۔ یہی جناب قاضی صاحب ہیں، اور قاضی صاحب نے بھی یہی کیا کہ سب کچھ موجود ہے لیکن میں نے حساب نہیں دینا کہ یہ سب کچھ کہاں سے آیا، برطانیہ میں ہوں یا یورپ میں ہوں، اپارٹمنٹ ہوں اور پراپرٹیز ہوں، لیکن میں نے حساب نہیں دینا۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ جناب یہ لندن پلان پارٹ 2 چل رہا ہے، اور نواز شریف صاحب آپ کو معلوم ہے کہ بڑے عرصے سے دھمکیاں شمکیاں دے رہے تھے اور دھمکا رہے تھے، اور اندر ابھی بھی دھمکا رہے ہیں، اور مختلف اپنے رہنماؤں کو اتارتے ہیں میدان میں، اور مریم صاحبہ بھی۔ تو یہ ہے اس کا نتیجہ۔ تو اسی لیے کہتے ہیں جناب کہ ہر طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی، اور مال بنائے جاؤ تو کمائے جاؤ۔ اور مجھے آج میری ایک ملاقات ہوئی، دوست آئے ہوئے تھے پاکستان سے، تو انہوں نے حیرت انگیز بتایا، انہوں نے کہا کہ آپ اسلام آباد میں اگر ہوتے تو ہم آپ کو بتاتے کہ کتنے بڑے بڑے سودے ہو رہے ہیں، اور تمام نے اپنی انہوں نے کہا جی کہ 5 انگلیاں اور سر سب کچھ کڑاہی میں ہے، گھی کی کڑاہی میں ہے، سب لٹ مار مچی ہوئی ہے، اور آپ کو نہ ہی میریٹ میں جگہ ملے گی، اور نہ ہی سرینا میں ملے گی، اور نہ ہی کوئی اور ہوٹل خالی ملیں گے۔ پارٹیاں موجود، سودے ہو رہے ہیں اور دھڑا دھڑ ہو رہے ہیں، اور خوب چاندی نہیں بلکہ سونا اور ڈائمنڈ لگا ہوا ہے، مارکیٹ کھلی ہوئی ہے۔ تو کوئی کام ہے تو بتائیں، اور کام مسلسل ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہے ہماری جو ہے جن
اقتدار میں جن کو لایا گیا اور سب کی آنکھیں بند ہیں کیونکہ سب اس گنگا میں اپنے ہاتھ دھو رہے ہیں. صرف ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ تھا عمران خان صاحب سے, کیونکہ وہ نہ کھاتا تھا نہ کھانے دیتا تھا, اور اب کھاتے بھی ہیں, لگاتے بھی ہیں, کھانے بھی دیتے ہیں, لہذا سب کے مزے بالکل عروج پہ پہنچے ہوئے ہیں. اب آتے ہیں جناب, پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور ڈیمانڈ بھی کی ہے, اور وہ ڈیمانڈ ہے فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے. ان کی ڈیمانڈ آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ انہوں نے کہا جی پبلک کی جائے اور اس کو نہ دبایا جائے. اور اس میں پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا ہے کہ دھرنا کمیشن کی رپورٹ جو آئی ہے اس کو دبایا جا رہا ہے, اس کے کچھ حصے میڈیا میں آ چکے ہیں اور باقی حصے میڈیا میں لانے چاہیے, اور یہ ساری کی ساری رپورٹ پبلک کرنی چاہیے, اور اس میں شہباز شریف صاحب کے خلاف کارروائی سجیسٹ کی گئی ہے اور اس کارروائی کو آگے بڑھایا جائے اور اس کی سفارشات پر عمل کیا جائے, کیونکہ وہاں پہ فیض آباد دھرنا کمیشن میں جنرل فیض حمید کو تو کلین چٹ مل گئی اور اس کا بڑا مسئلہ ہوا ہے, اور ان کو جیسے ہی کلین چٹ ملی ان کو دوسرے مقدمے میں ان کے خلاف تحقیقات شروع کروا دی گئی, اور پہلے ایک اور مقدمے میں ان کے بھائی کو اٹھایا گیا, ان کے اگلے دن ضمانت ہو گئی, اور اس کے بعد فیض آباد دھرنا میں نواز شریف صاحب, قاضی صاحب سب نے مل کر کوشش کی, لیکن اس میں بھی اس وقت کے وزیر اعظم, وزیر داخلہ, وزیر قانون سب انہوں نے کہا جی ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ اس دھرنے کو پنجاب سے اسلام آباد راولپنڈی پہنچانے میں اس وقت کی پنجاب حکومت نے بڑا ہی اہم رول ادا کیا, اور انہوں نے نہیں روکا اور انہوں نے خود جگہ دی اور انہوں نے بھیجا. اگر وہ چاہتے تو اس دھرنے کو روک سکتے تھے, اس لانگ مارچ کو روک سکتے تھے. شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے, شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے, لیکن انہوں نے نہیں روکا, اور یہ ان کی نااہلی ہے اور ان کی غفلت ہے. تو لہذا تحریک انصاف نے یہ کہا ہے کہ اس رپورٹ کے مصدقہ مندرجات سے آگاہی قوم کا بنیادی حق ہے, بلا تاخیر منظر عام پہ لایا جائے. کمیشن نے شاہد خاقان عباسی, حسن اقبال سمیت نون لیگ کی حکومت کی کابینہ کی کلیدی شخصیات کی گواہی کی روشنی میں شہباز شریف اور اس وقت کی پنجاب حکومت کو ذمہ دار قرار دیا ہے. شہباز شریف میں رتی بھر حیا باقی ہے تو مستعفی ہوں اور اپنی مجرمانہ کوتاہیوں کا جواب قوم کو پیش کریں. سپریم کورٹ دھرنا کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں شہباز شریف اور اس کی کابینہ کو کے خلاف فوجداری مقدمات کے احکامات بھی صادر کرے. کمیشن نے نون لیگ کے ریاستی اداروں اور ان سے منسلک شخصیات کے خلاف نفرت انگیز مہم بھی کھل کر سامنے آئی. بند دروازوں کے پیچھے پیروں میں لیٹنے اور باہر بڑھ کے ہار کر سیاسی الو سیدھا کرنا نون لیگ کی پہچان ہے. اہم قومی و حکومتی امور پر بننے والی کمیشنز کی رپورٹ دبا کر اپنے جرائم چھپانا اور ذمہ داروں کو بچانا بھی اقتدار پر غاصب مجرموں کا وتیرہ ہے. ترجمان تحریک انصاف نے کہا کہ ایک نااہل, نکمے اور نالائق شخص کا عوامی مینڈیٹ پر کھلا ڈاکہ ڈال کر اقتدار سونپنے کی شرمناک رسم سے پوری انتظامی ڈھانچے کی تباہی اور بربادی کا سلسلہ آگے بڑھانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کمیشن نے اپنی سفارشات میں خفیہ ایجنسیوں اور اداروں کے سیاست میں کردار پر بھی لب کشائی کی ہے, جس کی حقیقت قوم پر کھلنا اہم ہے. چیف جسٹس آف پاکستان رپورٹ منظر عام پر رکھنے اور کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد سمیت ذمہ داروں کے خلاف کارروائی عمل میں لانے کے احکامات صادر کریں. لیکن جب سے یہ پتہ چلا ہے کہ جنرل فیض حمید اس کے ذمہ دار نہیں ہے اور جنرل فیض حمید نے کوئی اس میں غیر قانونی, غیر آئینی قائم نہیں کیا, غیر قانونی کردار ادا نہیں کیا, تب سے یہ مسئلہ سونگا ہوا ہے اور اس وقت سے پریشانی لاحق ہے. اور اب وہ رپورٹ پبلک ہی نہیں کی جا رہی دھرنا کمیشن, کیونکہ دھرنا کمیشن کی رپورٹ قاضی فائز صاحب بڑے ذوق شوق سے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا, میرے بتائے ہوئے لوگوں کے خلاف اور میرے خلاف ریفرنس بنانے والوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی. لہذا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے. تو یہ سچویشن ہے جی, اور جنرل فیض صاحب کے خلاف اب اگلی کارروائی جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے ٹاپ سٹی کے حوالے سے, اور باقاعدہ طور پر اس خبر کو بریک کیا گیا. تو یہ ہیں معاملات, یہ ہیں حالات و واقعات جو کہ اس وقت چل رہے ہیں جناب. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں, ان حالات میں شہباز شریف صاحب کا معاملہ جو ہے وہ کافی نازک پہنچا ہوا ہے, حالت نزاع میں ہے وہ, کیونکہ پارٹی کے اندر سے ہی علم بغاوت بلند ہو چکا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کو
وزیر داخلہ کیوں بنایا شہباز شریف صاحب نے، اور وزیر خزانہ اورنگزیب کیوں بنایا، اور اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ کیوں نہیں بنایا، یہ سب کچھ اس وقت چل رہا ہے مسلم لیگ نواز کے اندر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔